بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان سے میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے بلیٹن پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہونے والی سڑکوں کو جلد بحال کیا جائے۔ پھنسے ہوئے مسافروں کو خوراک سمیت ہر ممکن سہولت دی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ نیو یارک میں بینکرز، سرمایہ کاروں اور آئی ٹی ماہرین نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہوئی ہے، 14 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے، کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی سہولت تیز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے وزیر کھیل اور امور نوجوانان آصف محمود کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کرکٹ کے فروغ اور امپائرز ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے تعاون کے بارے میں اتفاق ہوا۔ ویمنز کرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے شناختی دستاویزات کو فول پروف بنانے کے لیے نادرا کے محفوظ سیکیورٹی نظام کے بارے میں بریفنگ دی۔ بنگلہ دیشی وزیر کھیل نے نادرا کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان آ کر نادرا کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جی سی یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ ہوا۔ ان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ برطانیہ، کوریا اور قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں نے پنجاب میں کیمپس بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ناقص کارکردگی کے حامل کالجز کے بارے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ اجلاس میں معیار تعلیم کے لحاظ سے پنجاب یونیورسٹیوں کی گرین، بلیو، یلو اور گرے ریٹنگ مقرر کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی آنے پر انتظامیہ اور طلباء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور رہے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ بلوچ عوام پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور روایت کے رشتوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ میجر محمد انور کاکڑ 19 جولائی 2025 کو کوئٹہ میں فتنہ الہندوستان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے۔ میجر محمد انور کاکڑ شہید کا تعلق بلوچستان کے ضلع پشین سے ہے۔ شہادت کے وقت وہ بلوچستان میں تعینات تھے۔ انہوں نے پی سی ہوٹل گوادر پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف انتہائی اہم آپریشن کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا۔ آپریشن میں میجر محمد انور کاکڑ کو 2 گولیاں لگیں، لیکن ان کا حوصلہ بلند رہا۔ ان کے سوگواران میں والدین، زوجہ اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ انہوں نے 10 سال سے زائد عرصے تک پاک فوج میں دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان بحری تعاون کے بارے میں نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور چینی کمپنی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ معاہدہ بحری جہازوں کی خرید و فروخت، لیزنگ، انتظامی خدمات کی سہولت فراہم کرے گا۔ چینی کمپنی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو سرمایہ اور جہاز فراہم کرے گی۔ خطے میں تجارت، رابطوں اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔
اس موقع پر وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری نے کہا کہ انڈسٹری کی ترقی میں پاکستان کا کردار مستحکم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت چائنا کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات تجارتی تعاون معاشی تعلقات کی بحالی کی علامت ہیں۔ SIFC کی مؤثر پالیسیوں کی وجہ سے پاک UAE مشترکہ تعاون میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ دو طرفہ تجارت میں 20.24% اضافہ ہوا ہے۔ تجارتی حجم $10.1 ارب تک پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ یہ تعاون اور معاشی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ NDMA نے بتایا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے حالیہ مانسون کے دوران کلاؤڈ برسٹ واقعات کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ 242 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے شاہراہ کراکرم اور بابو سر ٹاپ دونوں طرف سے مکمل بند ہو گئے ہیں۔ استور، غزرس، کردو اور گلگت میں دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، گلگت میں آپٹک فائبر کیبل مختلف جگہوں سے ٹوٹنے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ NDMA نے سیاحوں کو پہاڑی علاقوں والے راستوں پر سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی اداروں کی طرف سے کارروائیاں جاری ہیں۔ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والی طالبہ بھارتی کنارام نے بہاولپور بورڈ میں 1100 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ بھارتی سرکاری اسکول کی طالبہ ہے اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھتی ہے۔ والد محنت مزدوری کرتا ہے اور محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا۔ بھارتی کی محنت لگن نے نہ صرف خاندان بلکہ پورے علاقے کا نام روشن کیا۔ بھارتی کی کامیابی پر اس کے بھائیوں نے رقص کیا اور خوش ہوئے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ملتان زیادہ سے زیادہ 37 کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ، بہاولپور زیادہ سے زیادہ 38 کم سے کم 29 اور ڈیرہ غازی خان زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان ٹیم کے ساتھ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔